اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا درس ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل تقوی متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا تھا، اور ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے حالات بیان فرما رہے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ کافر مراد ہیں جن کے بارے میں اللہ کے علم ازلی میں یہ بات طے ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ورنہ بہت سے کافر تھے جن کو دعوت دی گئی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں تو یہ ہے کہ کافر ایمان اس کے لیے دعوت دینا ڈرانا اس کے لیے نہ ڈرانا برابر ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ وہ کافر مراد ہیں کہ جن کے بارے میں جیسے ابو جہل ابو لہب جیسے لوگ ہو گئے، جن کے بارے میں اللہ پاک کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ یہ مسلمان نہیں ہوں گے، تو ایسے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، قوت سماعت پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنی عقل دی ہے، اتنی فہم و فراست دی ہے کہ وہ آفاقی دلائل میں غور و فکر کر کے اور اسی طرح قرآن مجید کے میں مذکور دلائل میں غور و فکر کر کے وہ حق کو سمجھ سکتا ہے اور حق کو قبول کر سکتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے اس چیز کی صلاحیت رکھی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا اس کے اندر کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے فطرت ایمانیہ پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے والدین یا اس کا ماحول اور معاشرہ اس کو جو ہے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ وہ معاشرے سے متاثر ہو کر اللہ کی دی ہوئی استعداد اور صلاحیت کو ضائع کر دیتا ہے، غلط استعمال کر لیتا ہے۔ وہ حق کو حق جانتا ہے، حق سمجھتا ہے، اس کے سامنے حق اور باطل بالکل واضح ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اس نے یہ پہلے سے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ نہیں ماننا، اپنی مذہبی تعصب کی بنا پر یا قومی تعصب کی بنا پر، جیسا کہ ابو طالب کے بارے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعوت دی اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ دین حق ہے، بس لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، تو یہ قومی حمیت کی بنا پر اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ بیچارے کیا کریں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ٹیڑھا رہنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ بھی انہیں ٹیڑھا رہنے دیتا ہے۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ جب اسکول ٹیچر بچوں کو پڑھاتا ہے تو کچھ بچے سبق یاد نہیں کرتے، استاد ان کو سمجھاتا ہے، خوب سمجھاتا ہے، لیکن آخر کا استاد کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ضد کر رکھی ہے، انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ نہیں پڑھنا، تو استاد ان سے توجہ ہٹا لیتا ہے، پھر وہ آخر کار فیل ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ استادوں نے ان پر محنت نہیں کی، استادوں نے بڑی محنت کی، انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا، استاد جو مرضی کہہ لے، بے شرمی کی حد ہو گئی کہ بس وہ پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، تو استاد سمجھ گیا تھا اندازے سے، تو وہ پیچھے ہٹ گیا توجہ دینے سے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو حق کو باطل سمجھنے کے لیے اتنی صلاحیت دی ہے، ہر انسان کے لیے اتنی عقل دی ہے، استعداد دی ہے کہ وہ حق اور باطل کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو قبول کر سکتا ہے، لیکن معاشرے سے متاثر ہو کر اور ضد اور عناد میں آ کر
وہ خود ہی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے حق قبول نہیں کرنا، باوجود ہے کہ وہ حق کو جانتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ دین حق کو بھی جانتے ہیں، قرآن کے حق ہونے کو بھی جانتے ہیں، آپ کے حق ہونے کو بھی جانتے ہیں، آپ کی رسالت اور نبوت کی حقانیت کو بھی جانتے ہیں، بلکہ اس اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر جانتے ہیں۔ انسان اس طرح جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، اس کو پورا یقین ہوتا ہے، وہ رسالت کی، آپ کی رسالت کی حقانیت کو، آپ کی نبوت کی حقانیت کو اور دین حق کی حقانیت کو، قرآن کی حقانیت کو اس سے بھی بڑھ کر جانتے ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں تو یہ فرمایا گیا کہ یہ اسی طرح اس کو جانتے ہیں، اس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں، لیکن ہم اس سے بھی بڑھ کر اب اس دین کا حق ہونا، قرآن کا حق ہونا، نبی کا حق ہونا ہم جانتے ہیں، کیونکہ انسان کئی مہینے سفر پر نکل جاتا ہے، پیچھے کیا حالات بنے ہیں بیوی کے ساتھ، اس میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے حق ہونے میں اور نبی کے حق ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے حق کو سمجھنے کی، لیکن وہ خود ہی ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو غلط استعمال کرتا ہے اور ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے خالق ہیں، لہذا اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف کر دی گئی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف کر دی گئی، کیونکہ ہر چیز کے خالق اللہ ہیں، وگرنہ کسب خود انسان کرتا ہے، انسان کسب کرتا ہے، اس کسب کی بنیاد پر اللہ پاک تخلیق کرتے ہیں، تو اس لیے اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف کر دی گئی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ جیسے میں نے دوسری آیت پڑھی ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھا رہنا چاہتے ہیں تو اللہ بھی ان کو ٹیڑھا رہنے دیتے ہیں۔ اسی کو فرمایا کہ یہ کافر جن کے بارے میں اللہ پاک کے علم ازلی میں یہ بات موجود ہے، طے ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کے لیے آپ کی محنت کرنا، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا، یہ دونوں برابر ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، قوت سماعت پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں مان رہے، گویا کہ ان کے آنکھوں پر پردہ آ گیا ہے۔ جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں محاورے میں، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے اس نے، حالانکہ پٹی نہیں ہوتی، سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ الحمدللہ۔